سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ حمد و صلوات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کی آغاز اور شروعات ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک چلے آؤ سدا برسات رہتی ہے، ہمارے ملک چلے آؤ سدا برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں، اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا صدائیں میری، وہ یقیناً سنے گا صدائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ معزز ساتھیو، آج اس مختصر سے وقت میں دو اہم واقعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ 13 اکتوبر کو ایک مارچ نکلتا ہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے، عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے نکلتے ہیں۔ بات ذرا غور سے سنیے گا،
عزیزان محترم، اگر تحریک لبیک پاکستان سے کسی کو بھی کوئی اختلاف ہو وہ اپنی جگہ، لیکن حق کی بات ضرور سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ یہ مارچ کس لیے نکالا گیا؟ کچھ عرصہ قبل پولیس کے ہی نوجوانوں نے گستاخ کو ٹھکانے لگایا، ڈاکٹر شاہ نواز کو، اور اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ کوئٹہ میں بھی ہوا، غازی سید خان سرحدی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، وہ بھی پولیس کانسٹیبل تھا، اس نے بھی ایک گستاخ رسول کو تھانے کے اندر ہی قتل کیا۔ اب ہوا یہ کہ وہاں سے سندھ میں جن پولیس نے ایک گستاخ کو ٹھکانے لگایا تو عوام نے بڑھ چڑھ کر ان کو اپریشیٹ کیا، پھولوں کے ہار ڈالے، جا کے مبارکباد پیش کی۔ اور یہاں بھی جب غازی سید خان سرحدی نے ایک گستاخ کو ٹھکانے لگایا تو 1 مہینے کے اندر ہی وہ رہا ہو گیا، اور رہا ہونے کے بعد عاشقان رسول گئے، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ماتھا چوم رہا ہے، لیکن لبرلزم جو تھے ان کو یہ بات ناگوار گزری، جو ہمیشہ سے ازل سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن چلے آئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اگر عاشقان رسول بستے ہیں، ان کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، تو ظاہر بات ہے دشمنان رسول بھی تھے، ان کی نسلیں بھی چلتی آ رہی ہیں، ابو جہل کی نسل بھی چل رہی ہے، عتبہ شیبہ کی بھی نسل چل رہی ہے، تو انہیں یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا، قتل بھی کر دیں اور پھولوں کے ہار بھی ڈلیں۔ اب انہیں یہ پتہ نہیں کہ قتل کون ہوا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ شہر میں داخل ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا کہ جن نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی تھی، جو ظلم و ستم کیا تھا، آج ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، سب کو معاف کر دیا جائے، سوائے گستاخان رسول کے، سوائے گستاخان رسول کے۔ عزیزان محترم، جب قافلہ شہر مکہ میں داخل ہوا تو صحابہ کرام آگے تھے، انہوں نے دیکھا ایک گستاخ ابن خطل اس کا نام تھا، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی گستاخیاں کرتا تھا، وہ ہتھے چڑھ گیا صحابہ کرام کے، وہ دوڑا اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا۔ اچھا، صحابہ اس کے پیچھے دوڑے، اب وہ چونکہ حرم میں داخل ہو چکا تھا، اب حرم میں قتل کرنا، آپ چیونٹیوں کو بھی نہیں مار سکتے، قتل کرنا حرام ہے، وہ چاہے پرندہ ہو چاہے انسان ہو، کوئی بھی جاندار ہو، آپ نہیں کر سکتے۔ جب وہ حرم میں داخل ہوا تو صحابہ اب حیران ہوئے، اب کیا کیا جائے۔ اچھا، پھر حرم میں داخل ہونے کے بعد وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ چڑھ گیا اور غلاف کعبہ سے لپٹ گیا، اب ایک طرف غلاف کعبہ، دوسری طرف خانہ کعبہ کی دیوار۔ صحابہ بڑے مشکل میں پڑ گئے کہ اب یہاں پہ کس طرح قتل کیا جائے۔ واپس آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ وہ تو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا ہے، اور ایک طرف خانہ کعبہ کی دیوار ہے، دوسری طرف خانہ کعبہ کا غلاف ہے اور حرم شریف ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اقتلوہ، اسے وہیں قتل کر دو۔ کیا فرمایا؟ اسے وہیں قتل کر دو، جس کو خانہ کعبہ کی دیوار بھی نہ بچا سکے، جس کو خانہ کعبہ کا غلاف بھی نہ بچا سکے، گستاخ رسول کو وہیں بھی قتل کرنا چاہیے۔ تو یہ لبرلزم، یہ اپنا دین پھیلانا چاہتے ہیں، یہ کوئی نیا دین عاشقان رسول کو بتانا چاہتے ہیں۔ جب ایک گستاخی واضح ہو گئی اس کی آئی ڈی سے، اور پھر وہ اپنی تردید ایسے نہیں کر رہا کہ نہیں یہ میری آئی ڈی نہیں ہے یا یہ معاملہ ہے، نہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے، نہ وہ توبہ کر رہا ہے، اس کی جو ویڈیو چلی ہے نہ وہ توبہ کر رہا ہے اور نہ پشیمان ہے اس بات پہ۔ عزیزان محترم، تو جنہوں نے اسے واصل جہنم کیا ان کو پھول کے ہار ڈالے گئے، تو پھر ان کے حق میں لبرلزم نکلے، اور کراچی میں 13 اکتوبر کو 2 مارچ ہوئے،
ایک مارچ تھا عاشقان رسول کا جو پولیس کے حق میں نکلے، اور ایک مارچ تھا ان کا جو قتل ہوئے ان کے حق میں نکلے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں، وہ کس کے ساتھ ہیں، آپ ان کے افعال سے خود ہی واقف ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، کراچی شہر میں 3 تلوار سے لے کر پریس کلب تک یہ مظاہرہ تھا، پیدل مارچ تھا ناموس رسالت کا، اور وہ جو مومبتیاں معافی، لبرلزم، وہ آنٹیاں جو اپنا میرا جسم میرا مرضی کہنے والی، ایک طرف سے ان کا مارچ ہے۔ عزیزان محترم، جب یہاں سے عاشقان رسول نکلتے ہیں تو انہیں روکا جاتا ہے، اور ایک ہی دن پہلے یعنی 13 اکتوبر سے ایک دن پہلے 12 اکتوبر کو یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے۔ کوئی 4 آدمی کہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب دفعہ 144 نافذ ہے تو صرف عاشقان رسول کے لیے یا ان لبرلزم کے لیے بھی ہے؟ وہ نکل رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ گستاخان رسول کے حق میں نکل رہے ہیں، انہیں کھلی چھٹی ہے۔ جو عاشقان رسول کے حق میں نکل رہے ہیں، غازیان اسلام کے حق میں نکل رہے ہیں، ان کے لیے دفعہ 144 ہے، وہ نہیں نکل سکتے۔ عزیزان محترم، عاشقان رسول نے بھی ٹھان لی تھی کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ پھر عاشقان رسول کا جم غفیر نکلا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور وہاں چند لوگ ہیں، ان کو پروٹوکول دیا گیا، لیکن عاشقان رسول پر جو بدترین شیلنگ کی گئی اور جو فائرنگ کی گئی، اس فائرنگ کے نتیجے میں عزیزان محترم آج بھی، کیونکہ نیٹ کا دور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارا ایک نوجوان ماجد عزیز شہید ہو گیا، اور پھر اس کے علاوہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ اور جس طرح سے پولیس انتظامیہ نے عاشقان رسول پر ڈنڈے برسائے، جس طرح سے انہیں مارا گیا، زد و کوب کیا گیا، دونوں ویڈیوز چل رہی ہیں۔ ایک طرف عاشقان رسول ہے جہاں شیلنگ کا دھواں اتنا ہے کہ بندے کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اور دوسری طرف وہ گستاخان رسول کے حمایتی، وہ مومبتی مافیات، وہ لبرلزم، وہ آنٹیاں جو میرا جسم میرا مرضی کہنے والی ہیں، ان کو فل پروٹوکول دیا گیا اور پریس کلب تک پہنچایا گیا، ان کی حفاظت بھی کی گئی، اور عاشقان رسول کو نہتے اس 3 تلوار کے موقع پر وہاں پر ان کے خون سے زمین کو رنگین کر دیا گیا۔ یہ دورہ قانون اور یہ دوری پالیسی صرف اس ملک میں چل رہی ہے، وہ ملک پاکستان جو اس لیے حاصل کیا گیا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین نافذ ہوگا، یہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قانون اور شریعت اس کا نفاذ ہوگا۔ وہ ملک پاکستان جس کے لیے لاکھوں ہزاروں لاکھوں ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں لٹوائیں، جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ عزیزان محترم، جب پاکستان آزاد ہونے لگا، پوچھو نہ کبھی ان بابوں سے، اگر کوئی بابا زندہ ہو، کہ پاکستان کیسے آزاد ہوا۔ پوچھو اپنے ان بزرگوں سے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھا اور نوجوانوں کی جوانی کو لٹتے ہوئے دیکھا، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہندوستان اور پاکستان کی سرحد، اس پر ایک نوجوان بچی زخموں سے چور کھٹی پٹی پڑی ہے، اور ایک مہاجر جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ رہا تھا، جب اس نے بہن کی، اس نے عورت کی لاش کو اس کو دیکھا، اس کے جسم کو دیکھا کہ ہر طرف سے خون بہہ رہا ہے، ہر طرف سے خون بہہ رہا ہے، کہا آ بہن چل تجھے پاکستان لے کے چلتا ہوں، آ بہن تجھے پاکستان لے کے چلتا ہوں۔ وہ رو کے کہتی ہے کہ بھائی اب میں پاکستان جانے کے قابل نہیں رہی، اب میں پاکستان جانے کے قابل نہیں رہی، ہندوؤں اور سکھوں نے مجھے ناپاک کر دیا ہے، ہندوؤں اور سکھوں نے
مجھے ناپاک کر دیا ہے، اور میں تو ویسے ہی چند لمحوں کے بعد گزر جاؤں گی، فوت ہو جاؤں گی۔ میں اس ناپاک جسم کو اس پاک دھرتی پر لے جانا نہیں چاہتی جہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قانون نافذ ہونا ہے۔ میں اس ناپاک جسم کو اس دھرتی پر نہیں لے جانا چاہتی جہاں مسلمان اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو گلیوں میں جب دیکھیں گے شرم سے اپنی آنکھیں جھکا لیں گے۔ میں اپنا ناپاک جسم وہاں اس دھرتی پہ نہیں لے جانا چاہتی۔ ہاں، اگر ایک خواہش پوری کرنا چاہتے ہو، یہ میرا دوپٹہ لے جانا۔ نوجوانوں، یہ پاکستان اس طرح آزاد نہیں ہوا جس طرح آج ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سر بسجود ہو کر ہم اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار تو نے ہمیں ایسا پیارا وطن عطا کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے خوشیوں کے انداز بھی نرالے ہیں۔ آج ہمارا خوشی کا انداز، ہمیں جب خوشی ملتی، ہمیں جب غم ملتا ہے تو سجدے میں پڑے رہتے ہیں، مولا یہ تکلیف کہاں سے آئی، مولا میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا، مولا مجھے کون سا ایسا خطا سرزد ہو گئی۔ لیکن جب خوشی ملتی ہے، بیٹے کی خوشی ہو، شادی کی خوشی ہو، تو پھر عزیزان محترم نہ رب یاد آتا ہے نہ رب والے یاد آتے ہیں۔ اس وقت رب یاد نہیں آتا جس نے خوشیاں عطا کی ہیں، جس نے خوشیاں عطا کی ہیں۔ ہم اسی کے قانون کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 14 اگست کو سر بسجود ہو کر ہم رب کائنات کا شکر ادا کرتے۔ ایسا ملک ہمیں ملا جہاں ہم آزادی سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نافذ بھی کر سکتے ہیں، اس کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ ہمیں عزیزان محترم، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا ملک عطا کیا جہاں ہم آزادی سے عبادت کر سکتے ہیں، آزادی سے اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھیوں، آج اس کے رکھوالے، آج اس کی باغ ڈور سنبھالنے والے، اگر ان کی گولیاں چلتی ہیں تو عاشقان رسول پہ چلتی ہے، اگر ان کے شیل برستے ہیں ان پر بستے ہیں جو لبیک یا رسول اللہ کا نام لے کر یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ تحریک پاکستان، آزادی تحریک پاکستان میں اگر علماء کا خون شامل نہ ہوتا، مشائخ کا خون شامل نہ ہوتا، مشائخ کی قائدانہ صلاحیت نہ ہوتی، تو پھر آج ہم آزادی سے یہ سانس نہیں لے رہے ہوتے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ آج ان کے ماننے والوں کو، آج ان کے عقیدت مندوں کو سر عام خون میں نہلا دیا جاتا ہے، جو ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، ناموس رسالت قانون کی مخالفت کرتے رہے، انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے، انہیں عزت دی جاتی ہے۔ تو پھر عزیزان محترم ہم کیا سمجھیں کہ ایک ہی ملک میں سوتیلی ماں کا سلوک ان عاشقان رسول کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو اکثریت کے ساتھ بستے ہیں۔ اہل پاکستان، آپ تاریخ اٹھائیں، آپ دیکھ لیں، مردم شماری کریں، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو پاکستان میں بسنے والے لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول، اولیاء اللہ کے ماننے والے، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ملیں گے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ بھی پاکستان کی محبت کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، بھائی چارے کی بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس بندوق نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بم گولا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دہشت گردی کے آلات نہیں ہیں۔ ہاں، تم ڈرتے ہو ان سے جن کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں، تم ڈرتے ہو ان سے جن کے پاس بم ہوتے ہیں، تم ڈرتے ہو ان سے جو تمہیں مارنے آئے، انہی سے ڈرتے ہو، انہی کے سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہو، ٹیبل ٹاک کرتے ہو، اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خون میں نہلا کر پھر پوچھنے تک بھی کوئی نہیں آتا، پھر مرہم پٹی بھی رکھنے کوئی نہیں آتا، پھر تعزیت کرنے بھی کوئی نہیں آتا، پھر مرہم لگانے بھی کوئی نہیں آتا۔ تو عزیزان محترم، ہم اس کی واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ جہاں
ملک پاکستان میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتنا ظلم و ستم اور بربریت کی جائے اور پھر ناموس رسالت کے جو خلاف نکلے اور گستاخان رسول کے جو حق میں نکلے انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو پھر پنجاب کالج کے جب واقعات ایسے تو ہوں گے، پھر جب ہم مخلوط نظام رکھیں گے عزیزان محترم، پھر پنجاب کالج میں جو واقعہ ہو گیا، ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اب اسے چھپایا جا رہا ہے کہ نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں، بہنوں، ماؤں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ ایک وقت وہ تھا جنگ قادسیہ، جب سپہ سالار اپنا لشکر لے کر 10,000 کا لشکر لے کر جانے لگے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں راستے میں پتہ چلا کہ انگریزوں اور یہودیوں نے ایک چال چلی ہے۔ ایک شہر آتا ہے جس کی بہت اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، بہت اونچی عمارتیں ہیں، وہ عمارتیں اتنی مشہور تھیں کہ لوگ ان عمارتوں کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ ان عیسائیوں نے کیا چال چلی کہ ان کی عمارتوں پر، ان کی چھتوں پر اپنی نوجوان لڑکیاں، نوجوان بیٹیاں کھڑی کر دیں اور ان کے ہاتھ میں پھول دے دیے۔ کہا کہ جب یہ مسلمانوں کا قافلہ یہاں سے گزرنے لگے تم نے صرف پھول برسانے ہیں اور ان کے چند ایک جرنیلوں کو صرف قابو کرنا ہے۔ اگر چند ایک جرنیل ہمارے قابو ہو گئے تو 10,000 کا لشکر ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہماری مٹھی میں ہوگا۔ عزیزان محترم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چال کا جب پتہ چلا، آپ نے سیدنا حضرت عمر کی طرف پیغام بھیجا کہ کافر یہ چال چلنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ نے، حضرت عمر نے ایک چٹھی لکھی، فرمایا کہ تمام قافلے والوں کو، تمام مجاہدین کو جمع کرو اور جمع کر کے انہیں یہ ایک آیت سناؤ، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اے مومنو اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنی نگاہیں نیچی کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ بس فرمایا کہ یہ تمام مجاہدین کو آیت سنا دو۔ عزیزان محترم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے پورے 10,000 کے لشکر کو ایک جگہ جمع کیا۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور آپ نے خطاب کیا، فرمایا کہ رب کی طرف سے یہ آیت آئی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے مومنو تم نے نگاہیں نیچی کر کے چلنا ہے، نگاہیں نیچی کر کے چلنا ہے۔ عزیزان محترم، بس صرف یہ ایک آیت سنائی، فرمایا اب چلو اپنی منزل کی طرف۔ جب قافلہ رواں دواں ہوتا ہے، جب مجاہدین اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، اللہ اکبر! جب وہ علاقہ آیا، جب وہ عمارتیں آئیں، اب تمام مجاہدوں کی نگاہیں نیچی ہیں، کوئی اوپر نگاہ نہیں اٹھاتا، کوئی اوپر نگاہ نہیں اٹھاتا۔ عزیزان محترم، وہ عمارتیں گزر گئیں، لڑکیاں اس انتظار میں ہیں کہ یہ اب نگاہ اٹھائیں گے، ہم ان کے اوپر پھول برسائیں گے اور ان کے چند ایک جرنیلوں کو اپنے قابو کر لیں گے اور بے حیائی کے جال میں پھنسا لیں گے۔ اللہ اکبر! 10,000 کا لشکر وہاں سے گزر جاتا ہے۔ مومنو، ہم انہی کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج نوجوان چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ماں بہنوں کی طرف بھوکی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے، بے حیائی اور بے پردگی کا عالم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آج عزت دار ماں بہن گھر سے نکل نہیں سکتی کسی کام کے لیے، کسی کام کاج کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری نگاہیں بھوکی ہو چکی ہیں، ہماری نگاہیں صرف بے حیائی دیکھنے کے لیے ترستی ہیں، ہماری نگاہیں، ہماری آنکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو تار تار کرنے کے لیے صرف رہ چکی ہیں۔ ہماری یہ بھوکی نگاہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو تار تار ہوتا ہوا دیکھ تو سکتی ہیں، لیکن ان کی حفاظت کے لیے کوئی آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ جناب حضرت سعد بن ابی وقاص نے صرف ایک آیت سنائی، 10,000 کا لشکر وہاں سے گزر جاتا ہے۔ لڑکیاں حیران ہیں، کوئی اوپر نہیں دیکھ رہا، کوئی اوپر نہیں دیکھ رہا۔ اللہ اکبر! جب آخری مجاہد رہ گیا، ایک لڑکی نے چھلانگ ماری اور نیچے آ گئی، کہا بتاؤ کس صورت کو دیکھ لیا ہے ہماری طرف نہیں دیکھتے ہیں، کس نگاہ کو تک لیا ہے؟ لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ہمارے دیدار کے لیے ترستے ہیں۔ ہم اپنی قوم میں بہت خوبصورت لڑکیاں گنی جاتی ہیں، لوگ ہمیں خوبصورتی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ 10,000 کا لشکر گزر چکا ہے، کسی نے ایک نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھی۔
बताओ किस کا دیدار کر کے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم تو کیا ہو، تمہاری آنے والی نسلیں بھی ہمارے دین کو جھٹلا نہیں سکتی، ہمارے ارادوں کو جھٹلا نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم نے قرآن کی آیت سنی ہے، ہم نے قرآن کی آیت سنی ہے، اور جس چہرہ انور کو ہم نے دیکھا ہے اس چہرہ انور جیسا نہ کوئی ماں نے آج جنا ہے، نہ قیامت تک وہ جن سکے گی۔ عزیزان محترم، حضرت سعد بن ابی وقاص کے آئیے لشکر، انہوں نے کہا پھر اے یہود و نصارہ، ان لڑکیوں نے کہا اے عیسائیوں، اے یہودیوں، بے شرمو، تم نے ہمیں بے حیائی کے لیے استعمال کیا، تو پھر آج ہمارا اعلان بھی سنو، ہم ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دین اپنانا چاہتی ہیں۔ ارے جس دین میں نگاہ نیچی کر کے چلنے کا حکم ہے، ہم وہ شریعت اپنانا چاہتی ہیں جس میں ماں بہنوں کی عزتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، ہم وہ شریعت اپنانا چاہتی ہیں جس میں ماں بہن کی عزت محفوظ رہے، ہمیں وہ دین نہیں چاہیے، ہمیں وہ مذہب نہیں چاہیے جس کے اندر بے حیائی اور بے حیائی ہو۔ تو پھر عزیزان محترم، پھر ماننا پڑے گا کہ آج ہماری شادیوں میں بارات کے اندر دلہن کی طرف سے یا دولہے کی طرف سے عزیزان محترم عورتوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، عورتوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ پھول پھینکو باراتیوں پر، پھول پھینکو باراتیوں پر۔ پھر عزیزان محترم جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اسلام کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، وہاں اعتراض کیے جاتے ہیں، کبھی اپنے کردار پہ نظر ڈالی، اگر ہم نے یہ بے حیائی خود نہ پھیلائی ہوتی، اگر ہم نے لڑکوں اور لڑکیوں کو کالج میں ایک جگہ پڑھنے نہ دیا ہوتا، آج زینب جیسے واقعات پیش نہ آتے، آج پنجاب کالج جیسے واقعات پیش نہ آتے۔ عزیزان محترم، وہاں کے ایک پروفیسر نے، ایک مولوی صاحب نے کہا، اس کا جب انٹرویو لیا گیا کہ یہ مخلوط نظام صحیح ہے، یعنی لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی جگہ پڑھیں صحیح ہے، اس کا فائدہ ہوگا یا الگ الگ؟ اس نے کہا کہ الگ الگ اس کا فائدہ ہوگا، لڑکیاں الگ پڑھیں اور لڑکے الگ پڑھیں۔ تو اس نے کہا پھر ایسا کیوں نہیں کیا جاتا، ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہا ہاں یہ مجبوری ہے، مجبوری یہ ہے کہ باہر سے فنڈنگ صرف ان اداروں کو ہوتی ہے، باہر سے فنڈنگ ان اداروں کو ہوتی ہے جہاں لڑکیاں اور لڑکے ایک جگہ اکٹھے پڑھتے ہوں، یعنی انہیں ہماری تعلیم سے غرض نہیں ہے، وہ صرف بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ گندگی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ گندگی پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو اس گندگی کی جب تک مخالفت نہ کی جائے گی عزیزان محترم، اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں پنجاب کالج کے واقعے کی، اور جو اصل جو اس کے ملزم ہیں ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انصاف فراہم کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت